قریش مکی صورت ہے اور سورۃ القریش مکیۃ وہی 4 آیات. سورہ قریش مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں. اس صورت میں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مضمون کے اعتبار سے یہ صورت سورہ فیل سے متعلق ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کل پڑھا کہ رب العالمین نے انہیں یہ اعجاز بخشا، یہ اعزاز دیا کہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا، عام الفیل کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد قریش کی عزت، ان کا شرف اور زیادہ بڑھ گیا لوگوں میں. اور وہ کیا کرتے تھے کہ جہاں بھی سفر کرتے تو لوگ ان کی عزت کرتے، انہیں ان کی تجارت پر زیادہ نفع دینے کی کوشش کرتے. تو اسی متعلق سے سورۃ القریش کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم میں ایک سورت رکھی، اور سورت کا نام قریش اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور قریش کس کا نام دے کر اس سورت کو قریش کے نام سے موسوم کر کے اللہ رب العالمین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تمام قبائل عرب میں جتنے بھی عرب کے قبیلے ہیں ان میں قریش اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل، جتنی بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں سے کنانہ، یہ ان کا ایک قبیلہ ہے، ان کی شاخ ہے، ان کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کر لیا ہے، مجھ کو منتخب کر لیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ نسب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وہاں پر مکمل ہوتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. اور آپ قریش خاندان سے تھے، خاندان قریش سے، قبیلہ بنو ہاشم سے تھے آپ. اور دوسری یہ کہ خاندان قریش اس وجہ سے بھی عزت شرف کا حقدار رہا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے متولین رہے، اس کے والی رہے، اس کی نگہبانی کرتے رہے. اور تمام چیزیں حج کے موسم میں ان کی ضیافت مشہور رہی. اور بہت سے ایسے خواص ہیں جو دوسرے قبائل سے الگ ہیں، ان کے خواص اور اخلاق کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بیشتر زیادہ تر صحابہ کرام قریش ہی میں سے ہوئے ہیں. تو قریش کی افضلیت پورے عرب پر تھی، آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چنا، منتخب کیا، کہاں سے؟ قریش خاندان سے. تو آج بھی قابل تعظیم ہے. ان کے اس صورت میں سفر، سردی اور گرمی،
مکہ کیسی آبادی تھی؟ جنگل تھا، اور حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پر پہنچی تھی ایک بیابان جنگل میں. وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ایک بچے کی پیاس کی وجہ سے وہ صفا اور مروہ پر کیا کر رہی تھی؟ چکر لگا رہی تھی ادھر سے ادھر اور پانی کی تلاش میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا. چشمہ دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور خوش ہو کر اپنی زبان میں کہا زم زم، یعنی تھم جا، تھم تھم. تو وہیں پر کنواں بن گیا. تو جب آبادی نہیں تھی وہاں پر حاجرہ علیہ السلام نے قیام کیا تو وہاں دور تک اس وقت بھی، یعنی جب قریش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، اس وقت بھی زیادہ تر تجارت کیا تھی؟ باہر ملکوں سے ہوتی تھی. لیکن جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، خلیل جنہیں ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دوست جنہیں لقب ملا، انہوں نے جب کعبہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے، آباد ہوئے تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو جائے امن بنا دے، لوگ یہاں مامون رہیں، اور اس شہر میں یعنی اہل مکہ میں ثمرات کا رزق، پھل پھول، ہر چیز کا رزق عطا فرما دے. اور باہر سے جتنے مطلب بہت طرح کے پھل یہاں آتے رہیں. تو مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تجارت کے لیے سفر کرتے اور اپنی ضروریات کے لیے وہاں سے جاتے، باہر ملکوں میں جاتے، اور سفر کرنے کے بعد وہاں سے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جو ذریعہ معاش تھا، وہ لے کر آتے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے. اور جو مکہ کے لوگ تھے، اہل عرب تھے، یہ 2 موسم میں سفر کیا کرتے تھے. شام کیا تھا؟ 2 جگہوں کا سفر کرتے تھے، ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف. تو شام کیا تھا؟ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یہ ایسا ملک تھا جہاں ٹھنڈک ہوتی تھی. تو اہل مکہ گرمی کے زمانے میں شام جایا کرتے تھے، اور یمن کا جو ملک ہے، جو یمن کی جگہ ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی، تو وہاں یہ لوگ سردی کے موسم میں جایا کرتے تھے. بیت اللہ شریف کے سب خادم تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑا تو اعزاز یہی ہے کہ اللہ کا گھر ان کے قصبے میں کہہ لیجیے، یا ان کی جہاں ان کا گھر ہے وہاں پر رب العالمین کا گھر تھا. تو ویسے بھی یہ مقدس گھر کے مالک متولی تھے. تو تمام عرب میں ان کا شرف تھا، لوگ ان کو عزت سے دیکھتے تھے، اس لیے ہر خطرے سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہتے تھے. تو اس صورت میں ان کے اسی 2 سفر کا ذکر ہے جو سردی اور گرمی میں کیا کرتے تھے. سردیوں میں وہ ملک یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں وہ شام کی طرف جاتے تھے. سورت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. لإیلافی، ایلافی کا معنی ہے محبت ڈالنا، مانوس کرنا. لإیلافی مانوس رکھا، اس لیے قریشن قریش کو. لإیلاف قریشن قریش کو مانوس رکھا. کس سے مانوس رکھا؟ سفر سے مانوس رکھا. جی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آپ ایک بار اور پڑھ چکی ہیں. اگر نہ آئے کہیں پر تو آپ پوچھ سکتی ہیں.
آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جہاں پر بھی نہ آئیں تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں. ایلافہم مانوس رکھنا یا ان کو مانوس رکھا رحلت الشتاء. شتا کا معنی جاڑا، سردی، سردی کے سفر میں، والصیف اور گرمی کے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے گرمی اور جاڑے کی سے مانوس رکھا. اگر ان دونوں سفر میں ادھر کی جانب یعنی ملک شام اور یمن کی طرف یہ سفر نہ کرتے تو انہیں جو فوائد حاصل ہوتے، جو منافع حاصل ہوتا، وہ کیسے ہوتا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس چیز کو ڈالا کہ تم سردیوں میں کدھر کا سفر کرو؟ یمن کا، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے، اور جب گرمی ہو تو شام کی طرف سفر کر لو کیونکہ وہاں ٹھنڈک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو موسم تو کیا ہے، دو طرح کے موسم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ سردی اور گرمی یہ زیادہ مشہور و معروف رہتے ہیں. سردی، گرمی، بارش، موسم خزاں، موسم بہار، ایسے تو موسم ہے، لیکن یہاں سردی اور گرمی کا اسی لیے ذکر کیا تاکہ دوسرے ممالک جا کر ان میں محبت ڈال دی تاکہ وہ سفر کریں اور تجارت سے جو منافع حاصل ہو منافع کو حاصل کریں. فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ بندگی کریں، عبادت کریں، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، یا اس گھر کے رب کے، آپ دونوں کر سکتی ہیں، اس گھر کے رب کے، هذا البیت یہ گھر، یعنی اس گھر کے رب کی. اشارہ رب العالمین نے اپنے گھر کی طرف کیا ہے. اور انعامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات نازل کیے نا، انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مانوس کیا ہے، تمہارے دل میں سردی اور گرمی کی محبت ڈالی ہے، مانوس کر دیا ہے تمہیں ان سفر میں. تو ان مانوس ہونے کی وجہ سے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور یہاں پر دیکھیے رب هذا البیت، تو رب هذا البیت اس گھر کے رب کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس گھر کا نام اس لیے لیا کیونکہ کعبۃ اللہ ان کے نزدیک عظمت والا تھا، اور ان کے دل میں اس کی عظمت برقرار تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی دل میں عظمت ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر اس کا واسطہ لوگ دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اپنے گھر کی کا ذکر کیا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کیونکہ کعبہ کیا تھا، بیت اللہ شریف، ان کے جو تمام فضائل ہیں ان کے لیے وہ سرچشمہ تھا. آگے ذکر کیا الذی، جس نے، اطعمہم، ان کو کھانا دیا، من جوع، بھوک میں. پہلے تو اللہ تعالی نے سفر کی انسیت کا بیان کیا، پھر فلیعبدوا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس بیت اللہ شریف کے رب کی، اس گھر کے رب کی. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی عبادت کریں جس نے انہیں کھانا دیا کس وقت، جب وہ بھوکے تھے، من جوع، بھوک کے وقت. وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیا خوف، ڈر میں، یا انہیں معمون کر دیا خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ضروریات کا بھی ذکر کیا کہ انہیں وہ چیزیں عطا کی جو ان کی ضروریات میں شامل تھی، جو یہاں نہیں پائی جاتی تھی. ان کے لیے سفر کو آسان کر دیا تاکہ وہ تجارت کر کے وہ تمام ذرائع سے وہ چیزیں حاصل کر لیں جو ان کی ضروریات ہے، یا جس کی دعا اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ ہر طرح کا پھل یہاں پایا جائے، ہر چیز یہاں آ جائے. اللہ تعالیٰ سے برزق کہہ کر دعا کی تھی.
کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس کو جو ہے ہر پھل کا، ہر طرح کے پھل کا یہ اہل بن جائے، اس میں پھل آنے لگے. یہ تو آج بھی مکہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں جو چیزیں وہاں نہیں ہوتی ہیں، دنیا کے ہر ملک سے وہ تمام چیزیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں وہ چیزیں ملتی ہیں. وَآمَنُوا مِنْ خَوْفٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا خوف سے. ایک تو خوف جو ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ دشمنوں سے، ڈاکوؤں سے، جو انہیں راستے میں خوف ہوتا ہے اس سے معمون کر دیا. دوسرے آخرت کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معمون کر دیا. تو اس صورت کا ایک فائدہ بھی ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفسر کتاب ہیں، مفسر مظہری ہیں، تفسیر مظہری کے مفسر ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہر بلا و مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا مجرب ہے. اس صورت میں ترجمہ تفسیر میں اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو یا کوئی کشمکش ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.